فرمایا جب بھی جہنم میں ایک جماعت ڈالی جائے گی لوگوں کی تو جہنم کے جو پہرے دار ہیں وہ پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس اس آگ سے ڈرانے والا کوئی نہیں آیا؟ قالوا، تو وہ جواب میں کہیں گے بلا، کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم کی آگ کی خبر وہ ہر ایک کے پاس پہنچے گی، اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ ہر جگہ پیغمبر نہیں جاتے، مگر اللہ پیغمبروں کی دعوت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں۔ قرآن کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے جہنم کی آگ کی خبر اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے لوگوں تک پہنچائی ہے کہ اگر تم اللہ کی دعوت پر لبیک نہیں کہو گے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ تو یہ دعوت تو ہر ایک تک تقریباً پہنچ چکی ہے، میڈیا کے ذریعے اور ٹیلی ویژن کے ذریعے، یعنی میڈیا، ٹیلی ویژن میڈیا کا حصہ ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے، علماء کے بیانات کے ذریعے۔ ابھی پرسوں ایک نوجوان آیا جو سکھ مذہب سے اس کا تعلق تھا، جس نے اسلام قبول کیا۔ اسلام تو خیر پہلے قبول کر چکے تھے، لیکن معلومات کے لیے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیسے اسلام کی طرف رغبت ہوئی؟ پتہ چلا جی واٹس ایپ کے ذریعے احادیثیں شیئر ہوتی تھیں تو ان کی فطرت نے اپیل کیا کہ بھئی یہ جس کے ارشادات ہیں وہ کون ہے جس کی ایسی پاکیزہ تعلیمات ہیں، احادیث آتی ہیں نا۔ تو ان میسیجز نے سوچنے پر مجبور کیا کہ بھئی اسلام کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور بالآخر وہ اسلام لے آئے۔ میں نے ان سے ایک بات کہی، میں نے کہا دیکھو مجھے تو جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کے بارے میں یہ سوال ہوتا ہے، اشکال ہوتا ہے کہ یہ غور کیوں نہیں کرتے، یہ کیوں غور نہیں کرتے؟ اسلامی ملکوں میں جو غیر مسلم رہتے ہیں، جب اذان کی آواز گونجتی ہے تو کیوں غور نہیں کرتے کہ یہ صداؤں میں اللہ اکبر کے نعرے کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ مسلمانوں کی اذان ہندوؤں کی اذان کی طرح نہیں ہے۔ اسی طرح بدھسٹ کی جو ایک دعوت ہے، جب وہ اپنے عبادت گاہ کی طرف بلاتے ہیں، اس میں اور مسلمانوں کی دعوت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ فرق ہی غیر مسلم کو سوچنے پر مجبور کر دے۔ اتنی جاندار دعوت عبادت کے لیے بلانے کے لیے کسی مذہب کے پاس نہیں ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم صرف اذان پہ ریسرچ کر لے تو اسے اسلام سمجھ میں آ جائے گا۔ کتنی پاکیزہ تعلیمات ہیں جو دن میں 5 دفعہ صدائیں لگائی جاتی ہیں، اور جن غیر مسلم ممالک میں اذان پر پابندی ہے تو وہاں بھی میڈیا کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے حرم کی اذانیں پہنچ رہی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پھر دوبارہ یہ گواہی، اب اللہ کا ہمیں بتائے گا کون؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ وہ نہیں ہے تو پھر کون ہے بتاؤ؟ ہمیں اللہ کا تعارف پھر کون کرا رہا ہے بھائی؟ جیسا اللہ کا تعارف اور انٹروڈکشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں بتایا، اس طرح سے انٹروڈیوس کسی نے بھی ہمیں کرایا ہی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں اس کے پاس۔ اللہ کون ہے، کہاں ہے، اس کی کیا صفات ہیں، وہ اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے۔ تبھی تو دیکھو دنیا پاگل ہو گئی ہے۔
دنیا کے پاس سب کچھ ہے, سیدھا راستہ نہیں ہے. پاگل ہو گئے. یہ پاگل پنے کی مثالیں دوں آپ کو. ابھی انڈیا کی عدالت نے قانون پاس کیا ہے کہ شادی شدہ عورت بھی زنا کر سکتی ہے. یہ باولے ہونے کی دلیل ہے. ہدایت نہیں ہے نا تو باولے ہو گئے, پاگل ہو گئے. دلیل یہ دی ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کی ملکیت نہیں ہے, چونکہ وہ مرد کی پراپرٹی نہیں ہے تو مرد اس پہ پابندی. تو یہ فل باولے ہونے کی دلیل ہے یا نہیں؟ یعنی اگر دونوں کا ایگریمنٹ ہوا ہے اور وہ اس ایگریمنٹ کی وجہ سے شوہر کی پابند ہو جاتی ہے کہ میں کسی سے ریلیشن نہیں کروں گی, تو اس کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ گویا اس کی ہم نے غلام بنا دیا اس کو. اس کا غلامی سے کیا تعلق ہے؟ اور اگر اس کو سیکچول ریلیشن قائم کرنے کی غیر مرد سے اجازت ہے تو پھر شادی کے تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ خدا کی قسم یہ دنیا کی ذہین قومیں باولی ہو گئی ہیں, پاگل ہو گئی ہیں, کیونکہ ان کے پاس گاڈ کی طرف سے کوئی نمائندہ ہے نہیں, اور جو ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہی تو پاگل ہونے کی دلیل ہے. اور انڈیا والے خود باولے نہیں ہوئے, انہیں گورے باولے کر رہے ہیں. نہیں آئی بات میرا خیال ہے. جب آپ کے پاس خود کوئی تعلیم نہیں ہوتی, فالو تو کرنا ہے نا کسی کو, تو آپ ایسے لوگوں کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہو جن کے برحق ہونے کی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں, کیونکہ اپنا تو کچھ ہے نہیں. ہندوؤں کے اپنے مذہب میں جو تعلیمات ہیں وہ ناقص ہیں, اور وہ ایسی ہیں کہ اسے کسی کی بھی فطرت بھی اپیل نہیں کرتی. وہ فطرت کو اپیل کرتے ہی نہیں ہے, وہ تعلیمات کرتی ہی نہیں ہے وہ تعلیمات. تو وہ گوروں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ترقی یافتہ ہیں, تو چلو وہ اتنی انہوں نے کامیابی ان کے قدم چوم رہی ہے تو ہم چلو انہی کے پیچھے چلتے ہیں. تو وہ ججز نے BBC میں پوری رپورٹ شائع ہوئی ہے. ججز میں بحث یہ ہوئی کہ بھئی کیوں پابندی لگائیں. تو یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جن پر دلائل سے بحث کی ضرورت ہو. یہ جب انسان سٹھیا جاتا ہے, باولا ہو جاتا ہے, تو باولے آدمی کو دلائل سے بات کرنا, بولو بھائی. اسی طرح گے میرج کی اجازت دیتی, لڑکا لڑکے سے شادی کرے گا, یہ بھی باولے ہونے کی, یعنی اس پہ دلائل نہیں دیے جائیں گے. لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے نا وہ پیغمبروں کی تعلیمات سے ہٹی, تو اس میں بھی یہ باولا پن آ گیا تھا. وہ بھی گے میرج کو انہوں نے کیا کر دیا, الاؤ. تو لوط علیہ السلام نے کیا دلیل دی, وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ, تمہارے رب نے تمہارے لیے عورت کو پیدا کیا ہے, مرد کے لیے مرد کو پیدا نہیں کیا. تمہیں کیا ہو گیا, تم کیا کر رہے ہو؟ خدا کی قسم شکر ادا کرو مسلمانوں, مسلمان. جب یہ قانون میں نے پڑھا نا BBC میں, یہ خبر شائع ہوئی ہندوستان میں, نے کہا اے اللہ تیرا بہت بڑا فضل ہے, تو نے ہمیں کیا بنایا, مسلمان. کیونکہ جب سیدھا راستہ نہیں ہوگا تو اسی طرح انسان کیا ہوتا ہے, پاگل ہوتا ہے. ہمارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے قوانین جو نبی کے نہیں ہیں, وہ کس کے ہیں, اللہ کے. محمد تو صلی اللہ علیہ وسلم تو محض سفیر ہیں, نمائندہ ہیں. نمائندہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا. اللہ کی عادت نہیں ہے کہ اپنے بندوں سے براہ راست ہم کلام ہو. مشرکین یہ کہتے تھے کہ اللہ ہر ایک کو الگ سے کیوں نہیں سمجھاتا کہ بھئی تم نماز پڑھو, تم روزہ رکھو, تم زکوٰۃ دو. اللہ نے کہا کہ اللہ کا قانون نہیں ہے کہ اللہ ہر ایک سے ہر ایک کو خود ان کے پاس جا کے سمجھائے. اللہ لوگوں میں کسی ایک کو منتخب کرتا ہے, اسے نمائندہ بنا کر اس پر یا تو براہ راست ہم کلام ہوگا اس سے, یا فرشتے کے ذریعے اس کو وہی بھیجے گا, اور وہ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچائے گا. اور اس کے برحق ہونے کے دلائل اللہ دنیا کے سامنے واضح کر دے گا. وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. اگر وہ جھوٹا ہوا تو اللہ اس کا جھوٹا ہونا دنیا کے سامنے ثابت کر دے گا. جیسے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا جھوٹا ہونا اللہ نے دنیا کے سامنے ظاہر کر دیا. لیکن قادیانی اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے, کسی عالم کے پاس بیٹھ کر تحقیق کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر میرے بھائی قرآن کے الفاظ ہیں انلزمکموہا وانتم لہا کارہون,
تم سیدھا راستہ چاہتے نہیں ہو اور ہم زبردستی تمہارے ماتھے پہ سیدھا راستہ تھوپ دیں، ایسا نہیں ہوتا. میں نے بتایا نا قادیانی یہ ثابت کر لیں کہ مرزا غلام احمد شریف انسان تھا، نبوت اس کے بعد کی چیز ہے. شرافت پہ وہ بحث نہیں کر سکتے، شریف انسان تھا اس پہ بحث نہیں کریں گے. وہ بحث کو پیچیدہ بنانے کے لیے حضرت عیسیٰ کی حیات پہ آئیں گے ڈائریکٹ کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں یا نہیں ہیں. حضرت عیسیٰ کے زندہ ہونے یا نہ ہونے سے مرزا کی نبوت کا کیا تعلق بھائی؟ وہ ادھر لے جائے گا بات کو. تو ان سے جب بھی قادیانیوں سے بات کرو بولو بھائی ہم آپ کی کتابوں سے ثابت کریں گے کہ مرزا غلام احمد شریف آدمی نہیں تھا، شریف آدمی نہیں تھا وہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اپنا پیغام لے کر. آپ نذیر ہیں، نذیر. آپ بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی. آپ خوشخبری بھی دے رہے ہیں کہ جو اچھے اعمال کرے گا اس کے لیے جنت ہے، اور آپ ڈرا بھی رہے ہیں کہ جو برے اعمال کرے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے. تو لوگ نہ ان کی دعوت کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جب بھی حق کی مخالفت ہوئی ہے اس میں ذاتی بغض، جو ذاتی بغض ہے نا قومیت کی بیس پہ، یہ انسان کو ہمیشہ حق پر آنے سے روکتا ہے. پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ جتنا سوتیلا پن ظاہر کیا جا رہا ہے نا دنیا میں، اتنا کسی اور کے ساتھ نہیں. کیونکہ حق کس کے پاس ہے؟ مسلمانوں کے پاس. میں رہا ہوں غیر مسلموں میں بھی، ہندو لڑکی سکھ سے شادی کر لے اعتراض کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. ہندو لڑکی عیسائی سے کرے کوئی اتنا بڑا مسئلہ، مسلمان سے کرے جان سے مارنے کی دھمکیاں. مذہبی آزادی کی بات سب کرتے ہیں، اسلام اجازت نہیں دیتا کہ جو ایک دفعہ مسلمان ہو کے واپس پلٹے اس کو اسلام پلٹنے کی اجازت نہیں دیتا. صاف طور پہ کہتا ہے کہ اجازت نہیں ہے. آنے پر کوئی پابندی نہیں، آئے تو واپسی کا راستہ بند. اس پر تو بہت اعتراض کیا جاتا ہے کہ مسلمان شدت پسند ہوتے ہیں، لیکن آپ کتنے براڈ مائنڈڈ ہیں. آپ کی قوم میں اگر کوئی ہندو مسلمان ہونا چاہے اپنی مرضی سے تو آپ اسے ہونے دیتے ہیں؟ کتنے ہندو ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا مگر اپنا اسلام دنیا کے سامنے ظاہر. ابھی جامعۃ الرشید کے ایک استاذ ہیں، ان کے ہاتھ پہ ماشاءاللہ درجنوں غیر مسلم مسلمان ہوئے اندرون سندھ. چند دن پہلے کی بات ہے، درجنوں ہندو مسلمان ہوئے، درجنوں. لیکن وہ خبر میڈیا پہ نہیں ہے، اور بہت پہلے بھی ہو چکے ہیں. اندرون سندھ بہت سارے ہندو ہیں جو باقاعدہ ان کا ایک ادارہ ہے وہاں اندرون سندھ کام کر رہے ہیں، وہ غریب آبادیوں میں. تو بہت سارے ہندو مسلمان ہوتے ہیں، لیکن ان کو مشکلات کس سے ہوتی ہیں؟ اپنی قوم سے. تو وہ کہاں گئے آپ کا براڈ مائنڈڈ ہونا اور وہ لبرل ہونا کدھر چلا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جنت اور جہنم کی خبر پوری دنیا میں پھیلا دی. اب اگر کوئی مسلمان اس خبر کو سننے کے لیے تیار نہیں، اس پہ غور کرنے کے لیے کوئی غیر مسلم، تو یہ اللہ کا قصور نہیں ہے. اللہ غیر مسلم سے بھی پوچھے گا اور مسلم سے بھی پوچھے گا. مسلمان سے تو یہ پوچھے گا کہ تم اعمال جو نبی نے بتائے تھے ان کو کیوں پورا نہیں کیا، اور غیر مسلم سے اللہ تعالیٰ یہ سوال کریں گے کہ جب تمہیں معلوم تھا کہ دنیا میں مختلف مذاہب ہیں، مختلف دعوتیں ہیں، تمہیں معلوم تھا اس میں کچھ صحیح ہیں اور کچھ غلط ہیں، تم نے تحقیق کر کے صحیح تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ کوشش کیوں نہیں کی؟ یہ بہانہ قیامت کے دن نہیں چلے گا کیونکہ میں سکھوں کے خاندان میں پیدا ہوا، اے اللہ اس لیے میں کیا تھا؟ سکھ تھا. میں ہندوؤں کے ہاں پیدا ہوا تو میں کیا تھا؟ ہندو تھا. میں عیسائیوں کے ہاں پیدا ہوا تو میں کیا تھا؟ عیسائی. ایک کرسچن سے میری بات ہوئی، عیسائی سے، اس نے بڑی اسلام کی تعریفیں کی، ہاں بھائی اچھا مذہب ہے. میں نے کہا پھر مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو مجھے کہتا ہے دیکھو اگر اللہ نے مجھے مسلم بنانا ہوتا تو مجھے مسلمانوں کے ہاں پیدا کرتا. اللہ نے مجھے کہاں پیدا کیا؟ عیسائیوں میں.
اس کا مطلب میرے لیے یہی مذہب ہے. میں نے کہا اللہ نہ کرے آپ چوروں کے یہاں پیدا ہو جاتے تو پھر آپ کے لیے چوری کیا ہوتی؟ حلال ہو جاتی. آپ چرسیوں کے یہاں پیدا ہو جاتے تو چرس پینا حلال ہو جاتا ہے بھائی. ہم لوگ خان ہیں, انڈین خان. میرے سب بچوں کے نام کے ساتھ خان لگائے, آرڈر پہ لگوائے ہم نے باقاعدہ. میرے جب بیٹا پیدا ہوا محمد نام رکھا ہم نے, تو برتھ سرٹیفکیٹ میں اس کا نام رکھ دیا محمد ابن طارق, صرف محمد. تو میری والدہ گئیں, بولی اس کے نام کے ساتھ خان لگاؤ, قوم ساتھ میں بولو بھائی آنی چاہیے. تو ہم کیا پتا چلے گا کون ہے بھائی, کہاں سے اٹھا کے لے آئے تھے اس کو. قوم ہوتی ہے تو پتا چلتا ہے بھائی یہ اس فیملی سے. تو ہمارے ایک استاد سے خالص پٹھان, ہم تو انڈین پٹھان ہیں نا, وہ بالکل اوریجنل والے پٹھان نہیں ہوتے, کوئٹہ کے پہاڑی پٹھان تھے. میں نے ان کو بتایا کہ میں نے بچے کا نام محمد رکھا تو خان نہیں لگایا, بھول گیا, رہ گیا. تو میری والدہ کو غصہ آیا, انہوں نے کہا اس کے نام کے ساتھ کیا لگے گا؟ خان لگے گا. تو وہ اتنا خوش ہوئے, انہوں نے کہا تمہاری والدہ نے پٹھان ہونے کا حق ادا کر دیا. واقعی غیرت مند ماں ہے کہ بھائی نسب تو قوم تو ساتھ لگے نا, قومیت قوم پرستی تو درست نہیں ہے, لیکن پیدا تو کسی قوم میں ہی ہوتا ہے نا. اب آپ کسی نے تمہاری قوم کیا کہہ رہے ہیں, وہ کچھ بھی نہیں ہے, تو اس کا مطلب عیدی سینٹر سے ملے ہو آپ. کچھ بھی قوم نہیں ہے تو کہاں سے دریافت ہوئے ہو؟ پھر عیدی سینٹر سے کوئی لنک بنتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ابا کون ہے آپ کا. تو کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں, تو میں نے ان سے کہا کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر چوروں کے ہاں پیدا ہو جاتے تو چور. اور پھر میں نے کہا فرق اتنا زیادہ ہے. میں نے کہا پھر جو ہندوؤں کے یہاں پیدا ہو رہا ہے آپ اس کو بھی غلط مت کہو, کیونکہ عیسائیت میں بت پرستی حرام ہے نا, بت پرستی. اور ہندو کس کے سامنے جھک رہا ہے؟ بتوں کے سامنے. اور انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بت پرستی کرنے والا کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا. میں نے کہا ایک طرف آپ جس کتاب کو فالو کر رہے ہو وہ کتاب کہہ رہی ہے کہ ہندو جنت میں نہیں جا سکتا, اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہو اگر وہ ہندوؤں میں پیدا ہو گیا تو ٹھیک ہے, اب اس کو ہندو بننے کی اجازت ہے. میں نے کہا یہ غلط ہے. جب بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھ لیے, نابالغ ہے مر گیا تو پھر پوچھ نہیں ہے, کہ نابالغ کو تو عقل ہی نہیں ہوتا نا, وہ کہاں. لیکن جب آپ شعور پیدا ہو گیا آپ کے اندر, آپ بالغ ہو گئے, اللہ نے عقل دے دی, تو آپ کو سوچنا پڑے گا کہ میرے والدین دین برحق پہ ہیں یا نہیں ہیں, یہ سوچنا پڑے گا آپ. تبھی بڑے بڑے غیر مسلم جنہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں, جن کی سمجھ میں یہ بات آ گئی. چند دن پہلے, ابھی اسی ہفتے کی بات ہے, انڈیا سے ایک ہندو خاتون کا فون آیا. خاتون میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک تھوڑا سا مہذب لفظ ہے نا خاتون, ورنہ وہ خاتون ہی لڑکی ہے, 9 عمر ہے, 9 عمر خاتون ہے. فون آیا کہ میں نے اسلام قبول کیا. بہت ہائی پروفائل ایجوکیٹڈ لڑکی, پڑھی لکھی خاتون, اسلام قبول کیا ہے اور کسی نے بھی تبلیغ نہیں کی تھی. خود سے ہی بار بار ضمیر نے ملامت کی, بھئی دیکھو ریسرچ کرو, تحقیق کرو کیا ہے یہ. اور اللہ نے اس کو اسلام کی توفیق دی, مگر خاندان کے سامنے ظاہر نہیں کی. چھپ کے نمازیں, چھپ کے روزے, کتنی ہمت ہے, کتنی بڑی ہمت کی بات. تو جس کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے وہ بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے. تو میں نے اس کو کافی سمجھایا. میں نے کہا دیکھو آپ کے گھر والے دباؤ ڈالیں گے, آپ نے اسلام چھوڑنا نہیں ہے. اس نے کہا میں نے یہ عزم کیا ہے, میری جان چلی جائے, مجھے قتل کر دیں, میں اب اسلام سے پیچھے ہٹنے والی, اسلام سے میری جان چلی جائے, مجھے قتل کر دے, میں اسلام سے پیچھے ہٹنے والی نہیں ہوں میں. تو میرا ایمان بڑا. میں نے کہا دیکھو ایک عورت ہو کے, کمزور ہو کے اللہ نے کس قدر ہمت دی ہے. تو بھائی جس کی سمجھ میں آ جاتا ہے نا, اور سمجھ میں کس کے آتا ہے, جو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, تو اس کو سمجھ میں آئیں گی یہ باتیں. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیر بنایا, ڈرانے والا. آپ ڈرا رہے ہیں جہنم کی آگ سے, لوگ آپ کی آواز کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے, ٹائم ہی نہیں ہے. فلموں سے, ڈراموں سے, کرکٹ کے میچوں سے ٹائم ملے گا تو
آج دن بھر کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں؟ صبح اٹھتے ہیں آفس چلے گئے, اٹھتے ہی نہیں ہیں پہلے تو صبح کو, 10 بجے اٹھ کے ناشتہ کیا آفس چلے گئے, آفس میں جائیں دیکھا کہ باس اگر نگرانی صحیح طریقے سے کر رہا ہے تو تھوڑا ٹھش پش کر لیا, وہاں بیٹھ گئے, نہیں کر رہا تو گٹ کے چائے پہ ٹائم ضائع کیا, گپے لگائیں, شام تک ہوتے 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 8-9 بجے گھر پہنچتے ہیں, کسی کام کے رہتے ہی نہیں. پھر تھوڑا سا گھر والوں سے سلام دعا کر کے باہر گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ گئے آ کے, یا تھڑے پہ بیٹھ گئے آ کے. پھر وہ پرانے لونڈے لپاڑے گلی محلے کے جتنے, ہاں بھائی کیا چل رہا ہے, کوئی سنوکر کلب میں گھس گیا جا کے, کسی نے کیا کہ چلو حلیم پکا لیتے ہیں, فارغ بیٹھے ہوئی ہیں, محرم بھی سیزن بھی چل رہے ہیں, کیا خیال ہے, سیزن بھی چل رہا ہے جو چلو کیا کر لیں بھائی, حلیم ہی پکا لو, پوری رات کیا ہو رہے ہیں, گھوٹے لگ رہے ہیں. تو کوئی میچز اگر شروع ہو جائیں تو پھر سارا دن ٹی وی کے آگے بیٹھے ہیں, سارا دن ٹی وی کے آگے, بیوی کے سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے, بیوی بھی ٹی وی کے آگے اور شوہر بھی ٹی وی کے آگے. تو وہ میچ دیکھ رہے ہیں, پھر میچ جب ختم ہوتا ہے تو پھر اس پہ جو تبصرے ہوتے ہیں ان میں ٹائم ویسٹ, پھر اس کے بعد کوئی جیت گیا ورلڈ کپ میں, ہار گیا تو پھر وہ کھلاڑیوں کے جو انٹرویوز آتے ہیں کہ اصل میں وہ آفریدی نے اس دفعہ کچھ زیادہ اچھی پرفارمنس نہیں دکھائی, اصل میں وہ تھوڑے سے ایکچولی کچھ ذہنی دباؤ میں تھے, اور کچھ میچ فکسنگ بھی ہوئی ہے, کچھ نہیں ہوئی ہے. انتہائی فضول چیزوں میں ٹائم. دنیا کے سب سے فضول لوگ فنکار اور اس کے بعد کھلاڑی ہوتے ہیں, یاد رکھو, جن کو دنیا سب سے زیادہ عزت دے رہی ہے. یہ میرا ملفوظ ذہن میں بٹھا لیں, سب سے فضول ترین قوم دنیا کی جو لوگوں کا سب سے زیادہ ٹائم برباد کرتی ہے اور غیر ضروری چیزوں میں بلکہ گناہوں میں لوگوں کو ڈالتی ہے, وہ ہے ایکٹر, فنکار اور اداکار, گلوکار, فنکارائیں, اداکارائیں. یہ ٹائم ویسٹنگ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور انٹرٹینمنٹ کے نام پہ لوگوں کو بے حیائی کے دلدل میں دھکیلنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. پوری دنیا میں جو بے حیائی پھیلی ہے نا, زنا اور جبری زنا, تشدد, اور جو لوگ بن چکے ہیں, ایک عجیب سی ایک سچویشن ہے کہ ہر آدمی ایک شہوت پرست ہو کے گھوم رہا ہے وہ. تو یہ سب چیزیں کہاں سے آئی ہیں؟ ڈراموں اور فلموں سے. انٹرٹینمنٹ کے نام پہ پوری قوم سے شرم و حیا نکل گئی. لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں, ان کے ناچ دیکھ کے, ان کے ننگے بدن دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں. اس کو کیا نام دیا جا رہا ہے؟ فن. اس کو کیا نام دیا جا رہا ہے؟ فن. کہتے ہیں اس میں بڑے گٹس اللہ نے اس کو دیے ہیں, بڑا اچھا سا ناچ لیتی ہے یہ, اور یہ بڑے اچھے سے ٹھمکے لگا لیتے ہیں. ایک صاحب میرے سامنے مائیکل جیکسن کی تعریف کر رہے تھے, مفتی صاحب اس کا ڈانس دیکھ کے دیکھو, خدا کی قسم ایسا ڈانس. کہہ رہے یہ بالی ووڈ وہ لالی ووڈ سب تیل بیچتے ہیں اس کے سامنے. میں نے کہا ظاہر ہے امریکن ہے تو محنت کی ہوگی, بہت اچھا ناچتا ہوگا, لیکن کر کیا رہا ہے؟ ناچ ہی رہا ہے نا بھائی, بہت اچھا کر رہا ہے, لیکن کیا کر رہا ہے؟ ڈانس بہت اچھا کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ناچنا یہ بندروں کی صفت ہے. بندر لنگوروں کی طرح ادھر پھدک رہا ہے, ادھر پھرک رہا ہے, ادھر جا رہا ہے, ادھر جا رہا ہے. تو یہ انسان جو ایک مہذب اللہ نے اس کو مسجود ملائکہ بنایا ہے, اس پہ ناچنا سوٹ بولو بھائی. ہاں کبھی خوشی میں تھوڑا سا ہل لیا, ڈھونڈ کلابازی کھا لی, وہ ٹھیک ہے, وہ تو بچے بھی تھوڑا سا ناچ لیتے ہیں اور بڑے بھی کبھی آواز دیں تو تھوڑا سا. ہم افغانستان میں وہاں سنتے ہیں کہ وہ, یا ادھر کے پی کے میں بھی دیکھا ہے کہ وہ شادی ہوتی ہے نا, تھوڑا سا لڑکے ڈھول بج رہا ہوتا ہے, تھوڑا سا اچھل کود ہو رہی ہوتی ہے. اس حد تک اتنا برا نہیں ہے, لیکن اسی اچھل کود کو باقاعدہ محنت کر کے اس پہ کورس کرنا, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا, ایک ہوتا ہے نا خوشی میں تھوڑا سا ہل لی, کلابازی کھا لی, چلتا ہے, لیکن باقاعدہ اس کو آفیشلی 15 سال اس پہ لگا دینا کہ میں تمیز سے اچھل سکوں. تو مجھے انہوں نے نا مائیکل جیکسن کا کلپ دکھایا. مائیکل جیکسن کا کیا دکھایا؟ کہہ رہے کہ یہ ذرا دیکھیں ڈانس کیسے کرتا ہے. تو میں نے کہا اس کی ہڈیاں ٹوٹ کے گر جائیں گی. جس طرح سے وہ کر رہا تھا نا, تھوڑی دیر دیکھا, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے,
اسی نیت سے دیکھا, میں نے کہا دیکھیں تو صحیح ہے کیا, یہ کیا کر رہا ہے. تو وہ گردن کو یوں لے جا رہا ہے, پھر یوں. میں نے کہا بہت باقی بڑا عجیب کام کر رہا ہے, کر بہت ہی عجیب رہا ہے, یہ مسلمان یہ کام نہیں کر سکتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے, لیکن یہ انسان پہ زیب نہیں دیتا. تو جتنے یعنی سب سے زیادہ گناہوں کی دلدل میں دھکیلنے والے کون ہیں؟ فنکار. دنیا کے سب سے فضول لوگ بھی یہی ہیں. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ ٹائم ویسٹ کروانے والے کون لوگ ہیں؟ کھلاڑی. سمجھ رہے ہو؟ پہلے میچز ہوتے ہیں گھنٹوں گھنٹوں, اس کے بعد ان پہ کیا چلتے ہیں؟ تبصرے. پاکستان کیوں ہارا, ایکچولی یہ ہوا تھا, اس نے جو ہے نا وہ فیلڈنگ میں تھوڑی سی, میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا, وہ مجھے تو کھلاڑیوں کے نام بھی نہیں آتے نا. آفریدی ابھی چل بھی رہے ہیں کہ ریٹائر ہو گئے؟ ریٹائر ہو گئے. اچھا, تو اور کون سا تھا؟ شعیب ملک, شعیب اختر, اسپیڈ اختر نام رکھا ہوا تھا لوگوں نے اس کا. تو وہ جناب آج کل اصل میں اس کی کمر میں پین تھا, اصل میں یہ تھا فلانا ڈیم. چھوڑو یار, گیند اور بلے کا ڈنڈے سے گیند اٹھا کے باہر پھینک دی, نکل گئی ٹھیک ہے, نہیں نکلی تو ہار گئے. کیا ہو گیا اس میں؟ اتنا کیوں اس کو سر پہ مسلط کر رہے ہو؟ اتنا کیوں عزت ذلت کا معیار سمجھ رہے ہو؟ بھائی کرکٹ میں ہوتا ہے کیا ہے, گیند اٹھا کے لائے گا, وہ 3 ڈنڈے کھڑے ہوئے ہیں, اس کا دل چاہے گا ان 3 ڈنڈوں کے اندر میں گیند جائے, اور سامنے جو ڈنڈا لے کے کھڑا ہوا ہے وہ کہے گا نہیں گیند کو اٹھا کے کہاں پھینکوں, تو کبھی پھینک دیتا ہے کبھی نہیں پھینکتا. پھینک گیا تو ہاں وہ تھوڑا سا ہلا گلا ہو گیا, نہیں پھینکا تو چلو ہاں تو کوئی بات نہیں یار, ختم. لیکن ایسا نہیں ہے, اس کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. انڈیا پاکستان پہ کوئی بارڈر پہ جنگ ہو رہی ہو, اس میں اتنے جذباتی نہیں ہو جاتے. گیند اور بلے کے ساتھ آپ کے ایسے جذبات, خدا کی قسم اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا. الہذا خلقتم, اس کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا تھا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا, اللہ قیامت کے دن کہتے ہیں میں پوچھوں گا کیا تم نے یہ گمان کر رکھا تھا ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ ان فالتو چیزوں میں اتنی دلچسپی. افحسبتم, بھائی مسجود ملائکہ ہے, انسان کو دنیا میں لانے کے لیے انتظام کیا گیا ہے, یہ اتفاق سے پیدا نہیں ہوا. پوری کائنات انسان کے لیے سجائی گئی ہے, پوری کائنات انسان کے لیے بنائی گئی ہے. پھر جب پیدا کیا فرشتوں کو اعتراض ہوا کہ کیوں, اللہ نے کہا اعلم ما لا تعلمون, اس کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. پھر فرشتوں کو حکم دیا اس کو سجدہ کرو, بہت عظیم مخلوق پیدا کر رہا ہوں. فرشتے جب یہ دیکھتے ہوں گے کہ کرکٹ کے چھکوں پہ کیسا 2-2 فٹ اچھل رہے ہیں یہ پوری قوم, اور چوکوں اور چھکوں پہ جناب ایسے ان کے جذبات, کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, کوئی بے ہوش ہو رہا ہے, کوئی خوشی سے پاگل ہو رہا ہے, کسی کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں, تو فرشتے کہتے ہوں گے اللہ اس کو سجدہ کرایا تو نے, اس سے زیادہ مہذب تو ہم ہیں. نسبح بحمدک ونقدس لک, جو ہر وقت باوضو ہو کے تیری حمد و ثنا کرتے ہیں, اس کو بنا دیا تو نے مسجود ملائکہ. اللہ کو پتا تھا ایسے لوگ ہوں گے, اس لیے اللہ نے کہا اعلم ما لا تعلمون, میں جانتا ہوں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کیا مطلب؟ اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہوں گے, سارے ایسے نہیں ہو جائیں گے. تو اس لیے میرے بھائی سارا دن انہی فضولیات سے فرصت ملے گی تو اللہ کے پیغمبروں کی دعوت سننے کا ٹائم ملے گا آپ کو. انہوں نے کیا کہا ہے, ہم کیوں دنیا میں آئے, کیوں پیدا ہوئے, ہم سے کن باتوں کا قیامت کے دن سوال ہوگا. ان سوالات کی تیاری کے لیے ٹائم نہیں ہے, سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے, تو تیاری کے لیے کہاں سے ٹائم ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے فنکار اور گلوکار ہم نے دیکھے ہیں کہ جن کو جب سمجھ میں بات آئی تو انہوں نے شوبز کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا. آپ سے ایک فلم نہیں چھوڑی جا رہی, اور وہ جو فلموں میں ہیرو آیا کرتا تھا اس نے ہمیشہ کے لیے فلم انڈسٹری کو لات مار دی. اس کو پتا چل گیا کہ مجھے اللہ نے کیوں بنایا ہے, مگر اس کی فلم دیکھنے والے کو پتا نہیں چل رہا کہ اللہ نے مجھے کیوں بنایا ہے. بڑی بڑی قربانیاں ہیں. آج دیکھو علماء کے پاس جو لوگ بیعت ہیں, جو ان سے تعلق ہیں, ان میں بڑے بڑے گلوکار بھی ہیں. امریکہ کے گلوکار ہیں بڑے بڑے جنہوں نے توبہ کی ہے, جو توبہ کر کے اسلام کی طرف آئے اور ان چیزوں کو ہمیشہ کے لیے. خیر سعید انور کو دیکھو, کھلاڑی تھا نا بہت بڑا, ایسی توبہ کی ہے کہ اب اس کا نام بھی کہیں پلیئر کے طور پر بولتے کیوں نہیں. اور بھی بہت سو نے توبہ کی, مگر کی تھوڑا تھوڑا ٹچ میں.
چلو اچھا ہے, اللہ ان کی مغفرت کرے, کوئی کوتاہی ہے تو اللہ معاف کرے, کچھ تو آئے. لیکن سعید انور جو ہے نا کھلاڑی, انہوں نے پلٹا کیسا کھایا ہے, بولو بھائی, چھوڑ دیں. توبہ کی ہے تو بس سب کچھ. آج ہمارے کسی نوجوان کو گیند اور بلہ پکڑا دو, وہ اس امید پہ کھیلنا شروع کر دیتا ہے شاید میں بھی بین الاقوامی ٹیم کا حصہ بن جاؤں, نیشنل اپنی قومی ٹیم کا حصہ بن جاؤں. ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے, وہ ٹیم میں شامل ہونے کی کوشش کی, اس نوجوان نے بہت محنت کی, فٹ بالر تھا وہ, تو جو فٹ بال کی جو ٹیم ہے نا وہ چاہتا تھا میں اوپر سطح پہ جاؤں. کئی سال اس نے فٹ بال میں لگائے, ایکسرسائز, اور اتنا بہترین فٹ بالر بن گیا تھا, مگر اس کی سلیکشن نہیں ہو سکی تو مینٹلی کیا ہو گیا, سیٹنگ آؤٹ. تو اس سے کوئی بولے کہ بھائی تم تو کرکٹ کی زیادہ ہمارے یہاں ملک میں ویلیو ہے فٹ بال سے, اس سے کوئی پوچھے کہ تم تو فٹ بال میں جا رہے تھے, نہیں جا سکے, تمہارا مینٹل, تمہاری سیٹنگ آؤٹ ہو گئی. ہم ایسے کھلاڑیوں کو بھی جانتے ہیں جو اوپر تک پہنچ چکے تھے مگر انہیں چھوڑ دیا بالکل. تو جب بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو بادشاہ چھوڑنا بھی آسان, کھیل چھوڑنا یا فلم انڈسٹری سے توبہ کرنا یہ تو بہت بات کی چیز ہے. وہ بادشاہ سے بھی توبہ کر لیتے ہیں اگر ظلم کر رہے ہوں. اور جب بات سمجھ میں نہیں آتی تو میرے بھائی پھر دیکھتے رہو سارا دن ٹی وی کے آگے کرکٹ کے میچ. اور جب میں بیان کرتا ہوں تو بولتے ہیں ان مولویوں کو پتہ نہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے ہمارے کرکٹ دیکھنے سے. میرا بیان ہوا تو اس پہ ایسے ہی کمنٹس آئے تھے لوگوں کے کہ مولویوں کو پتہ نہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے. ہم اگر ملک کی محبت میں کرکٹ کے میچ دیکھ رہے ہیں تو کیا جا رہا ہے, ملک کی محبت میں تم اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو. سمجھ رہے ہو کیا کر رہے ہو, اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو. کہہ رہے ہیں اس میں کون سا ناجائز ہے, کیا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے آپ کا بہت زیادہ. کوئی ویژن بناؤ, کوئی مقصد بناؤ, اس مقصد تک پہنچنے کی کوشش کرو, اور اس مقصد کے درمیان میں جو بھی چیز رکاوٹ بنے گی اس رکاوٹ کو اپنے راستے سے ہٹا دو. بولے ہم نے یہ ہدف ہے, یہاں تک پہنچنا ہے, اس میں کرکٹ رکاوٹ بن رہا ہے اس کو لات مار دو, اس میں ڈرامے فلم میں رکاوٹ بن رہا ہے ہٹا دو اس کو راستے سے. اور اگر کوئی ویژن ہی نہ ہو, کوئی مقصد ہی نہ ہو, پھر دیکھو بھائی, کیونکہ پھر تو لائف کو انجوائے کرنا ہے تو پھر کرکٹ بھی دیکھو, فلمیں بھی دیکھو, بلکہ میں کہتا ہوں پھر گٹکے بھی کھاؤ, اور پھر تھوڑا سا سٹے مٹے بھی لگاؤ, اور پھر پینے پلانے کا جو لوگ کہتے ہیں, میں نہیں پیتا الحمدللہ, جو پینے والے ہیں وہ کہتے ہیں پینے میں جو مزہ ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے, وہ پھر پیو. کیا کرو بھائی, پیو, پھر اس میں بہت مزہ آتا ہے, سنا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر تمیز سے مزے اڑاؤ نا. پھر یہ کیا آدھے تیتر آدھے بٹیر. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. مومنین کامیاب ہو گئے جو نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں اور لغویات سے اعراض کرتے ہیں. لغو کام جس کا نہ دین کا کوئی فائدہ نہ دنیا. میں آپ کو انٹرٹینمنٹ سے یا تفریح سے منع نہیں کر رہا, ٹائم ویسٹنگ سے منع کر رہا ہوں. تفریح وہ کرو جو صحت کے لیے بھی اچھی ہو اور اس میں کچھ نالج بھی ہو آپ کو. کرکٹ کی نالج سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک صاحب کہہ رہے ہیں مجھے سب پتا ہے کہ ظہیر عباس نے کتنے چھکے مارے تھے, میاں داد نے کتنی سینچریاں بنائی تھیں, اور پوری رپورٹیں پرانے پلیئر کے بارے میں بھی سب کا پتا ہے. ایسے لوگ ہوتے ہیں, اتنی دلچسپی ہے کرکٹ سے, جو پوچھو بتائیں گے. میں نے کہا میری نظر میں ان چیزوں سے جاہل رہنا یہ معلومات سے. ہم بھی بڑے کرکٹ کے کھلاڑی رہے تھے مگر اب نام بھی کھلاڑیوں کے معلوم نہیں. میں نے جب وہ آفریدی صاحب جامعۃ الرشید آئے نا تو میں نے بیان کا, میں نے کہا وہ پورا نام ان کا کیا ہے, شاہد آفریدی. تو مجھے پورا نام معلوم نہیں تھا. میں نے کہا پورا نام آپ لوگوں سے پوچھا تو اس پہ کسی نے کمنٹس کیے یہ مولوی بہت فنٹر بننے کی کوشش کرتا ہے, ایسا گھننا بن رہا ہے, اس کو شاہد آفریدی کا نام ہی نہیں پتا. اس کو نہیں پتا تھا کہ ہم واقعی اتنے بیوقوف ہیں کہ ہمیں نام معلوم نہیں ہے, واقعی نام معلوم نہیں ہے ہمیں. کیونکہ جب ہم نے کرکٹ کو چھوڑ دیا, کرکٹ کھیلنا برا نہیں ہے, کھیلو, آپ میدان میں جا کے کھیلو, ایک کھیل ہے, ایک جائز تفریح ہے. لیکن بین الاقوامی میچز میں جو اتنی زیادہ دلچسپی لی جا رہی ہے اور سارا دن ٹی وی کے آگے بیٹھ کر دل کی دھڑکنیں, ایسی دھڑکن تو لوگ اپنے باپ اور ماں کو نہیں دیتے, پورے دل نکال کے میز پہ رکھ دیتے ہیں سامنے کہ اب آفریدی تمہارے ہاتھ میں ہے یہ دل, تم نے چھکا مار دیا تو یہ دل دھڑکے گا, ورنہ یہ دل. اتنا باولا ہونے کی ضرورت بولو بھائی نہیں.
ٹائم ویسٹنگ ہے. حلال حرام کی بات نہیں ہے, کرکٹ کو ناجائز کوئی بھی نہیں کہے گا, لیکن ایسی چیز میں ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہو جس کا نہ دین کا فائدہ نہ دنیا. تو آپ جائز تفریحات میں وقت لگائیں, اس سے کیا ہوگا, اس کے دنیا کے بھی فائدے اور آخرت کے بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ جائز تفریح کیا ہوتی ہے, جائز کھیل کیا ہے. ہم لاوارث تھوڑی ہیں, ہمیں پتہ نہ ہو, ہمیں ہر چیز اللہ کے نبی سے پوچھنی ہے. یا رسول اللہ دنیا کھیل رہی ہے, دلچسپی لے رہی ہے کرکٹ میں, ہم کیا کریں, ہم مسلمان ہیں, ہم کچھ نہیں کھیلیں. آپ نے فرمایا کھیلو, کل لہو باطل, ہر کھیل باطل ہے, الا ثلاث, فرمایا صرف 3 کھیل ہیں جو میری امت کے لیے کیا ہیں, جائز ہیں. وہ 3 میں اصل میں 3 نہیں ہیں. احادیث میں جب بھی کوئی ایسا عدد آتا ہے تو مراد اس ٹائپ کی جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ کیا ہوں گی, جائز ہوں گی. فرمایا ملاعبۃ الرجل اہلہا, اپنی زوجہ سے خوش مزاجی کی بات چیت کرنا, بیوی کے ساتھ, بیگم کے ساتھ. اگر کوئی ایسا کام کر رہے ہیں نا, ایسی تفریح پہ گھومنے گئے یا اماں کے گھر چلے گئے یا ویسے ہی ٹہلنے چلے گئے, تو اگرچہ وہ وقت بظاہر ضائع ہو رہا ہے مگر شریعت کی نظر میں وہ ضائع نہیں ہے. وہ شریعت اس کو ٹائم ویسٹنگ نہیں کہتی, کیونکہ اس سے تعلقات کیسے ہوتے ہیں, اچھے ہوتے ہیں. بیگم بولے میں ٹائم دیتا ہے, بھائی نیک آدمی ہے. بچوں پہ اچھے اثرات پڑتے ہیں, بچے وہ ہمارے ابو امی میں اتفاق سے محبت ہے بھائی آج تو بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں, ابو امی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, آج گپ شپ لگا رہے ہیں. ویسے گپ شپ کا ٹائم, بھائی یہ تھوڑی کہ کوئی بھی فالتو میں آ کے بیٹھ جائے آپ گپیں شروع کر دیں اس کے ساتھ, ٹائم ویسٹنگ ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زوجہ کو اس سے کیا کیا, مستثنی کیا. دوسرا فرمایا کہ گھڑ سواری, گھڑ سواری میں جو ریسنگ کا مقابلہ ہوتا ہے, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے, کیونکہ اعز مقام فی الدنا سرج سابح وخیر جلیس فی الزمان کتاب. متنبی سے کسی نے پوچھا, متنبی نے ایک شعر کہا کہ سب سے بہترین مقام مرد کے لیے, جس پہ مرد بیٹھا ہوا اس مقام پہ سب سے زیادہ مرد لگ رہا ہوتا ہے, وہ تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے, ویلی نہیں ہے